ٹھیک ہے میرے والد خلافت کے مستحق تھے، لیکن میرے والد اگر بغاوت کو نہیں کچل سکے کوئی بات نہیں، انہی کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ذلت کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پہ ترجیح دیتا ہوں، حالانکہ برحق تھے آپ۔ یہ تیسری رائے تھی۔ اس رائے میں بھی نفس پرستی اس میں تو مقصود ہو ہی نہیں سکتی، خلافت سے دستبردار ہونا۔ اور ایک چوتھی رائے بھی تھی بات صحابہ کی، وہ بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو کوفہ میں بغاوت ہو رہی ہے، تم آؤ میری فوج میں شامل ہو کے لڑو اس فتنے کے خلاف۔ امیر المومنین تھے، برحق تھے، وہ ترمذی کی حدیث ہے، وہ صحابی تلوار لے کر آئے، وہ لکڑی کی تلوار، اور حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ عنقریب میرے بعد فتنے کھڑے ہونے والے ہیں، لہذا اس میں اگر کوئی شخص یہ کر سکے کہ اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لے تو لکڑی کی بنا لینا، تاکہ وہ کسی سے لڑنے کے قابل نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا میں نے اپنی تلوار لکڑی کی بنا لی ہے، کہے تو اسی کو لے کے چلتا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ میں اس میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ بھی چوتھی رائے تھی۔ زبیر ابن عوام کی رائے یہ تھی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں گا، یہ مجھ پہ فرض ہے۔ حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا نہیں دیا جاتا میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا، یہ میرا حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھی ابتدا میں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حق ہو یا نہ ہو میں وہ کام کروں گا جس میں مسلمانوں کی آپس میں تلواریں نہیں چلیں گی، جس میں مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ لہذا دستبردار ہو کر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو صحابہ میں جو اختلاف ہوا، بعد کے اختلافات سے ہمیں بحث نہیں ہے، وہ جو بھی کرے۔ تو میرے بھائی جب حضرت حسن نے ایک اختلاف کو ختم کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بے پناہ اکرام کیا کرتے تھے، بے حد اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ نے اکرام کیا۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے دور حکومت میں 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، 20 مرتبہ۔ تو میرے بھائی جب حضرت حسن بیعت ہو گئے، پھر اگر کوئی شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرے اور اسی اختلاف کو اور نبی علیہ السلام نے بشارت دی حضرت حسن کے بارے میں کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، دونوں کو مسلمان کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو میرے بھائی اس وضاحت کے بعد پھر اگر کسی کو، وہ مجھے اس موقع پہ لطیفہ یاد آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں، وقت تو پورا ہو گیا، جلدی جلدی سنا دوں، ہے تو تھوڑا نامناسب سا، میرا خیال ہے رہنے دیا جائے تو اچھا ہے، وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے، تو فتنے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا رافضیوں سے اختلاف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا اختلاف یہ کہ ہم سمجھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی۔ وہ ہندو نے پوچھا تو ہندو نے کہا کہ اب تو جس کو ملنی تھی مل گئی نا، اب کیوں لڑ رہے ہو؟ جب الیکشن ہو رہے ہوں، اس کی اب سلیکشن ہو رہا ہو، اس وقت تو چلو یہ اختلاف کا فائدہ ہے کہ بھائی ان کو پہلے ملنی چاہیے تھی، ان کو چوتھے نمبر پہ۔ اب تو جس کو پہلے ملنی تھی مل گئی، جس کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملنی تھی مل گئی، اب کیوں لڑ رہے ہو؟ بات ہندو نے کی مگر بڑی معقول بات تھی کہ بھائی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق تھے پہلے نمبر پہ، لیکن بیعت کس کے ہاتھ میں لوگ ہوئے؟ ساری دنیا جانتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو گئے، جن میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد لوگ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد لوگ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے؟ حضرت عثمان کو خلیفہ تسلیم کیا گیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت علی کو، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ حضرت حسن کو، اور اس کے بعد کس کو بنایا گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب یہ کام نمٹ گیا اس ترتیب سے، اب اگر میرے بھائی کسی کو خامخواہ میں
شوق ہے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کا، تو یہ اس کی علامت ہے، اس کی طبیعت میں فتنہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور جس کی طبیعت میں فتنہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو وہ جو کر رہا ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے آپ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جن صاحب نے یہ اشکال کیا ہے، انٹرنیٹ پہ اشکالات بہت آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے، اگر خارش کی بیماری کسی کو ہو نا، ایک بادشاہ سلامت ایک نجومی کے پاس گئے اور کہا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے، کس کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو شہزادہ بنے گا، دائیں ہاتھ پہ بالکل درمیان میں اگر ہتھیلی پہ خارش ہو تو اس کی علامت ہوتی ہے. بادشاہ صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بائیں ہاتھ پہ بھی ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ بیٹے کے بعد ایک شہزادی بھی پیدا ہوگی. اچھا جی. اس نے کہا کہ گھٹنے میں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو ایک حکومت اور خلافت ایک اور مملکت کی ملنے والی ہے. اس نے کہا بائیں گھٹنے پہ بھی ہو رہی ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو خارش کی بیماری ہے، آپ کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں. ایک اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ سمجھ جاتا ہے انسان، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے تو خارش کی بیماری ہے. اس بیماری کا اور خارش کی بیماری اتنے آرام سے حکیموں سے بھی ختم نہیں ہوتی کہ یہ متعدی مرض ہے. حکیم کے پاس خارش کا مریض زیادہ دیر بیٹھے گا، حکیم کو بھی لگ جائے گی، تھوڑے دن میں وہ بھی ادھر ادھر کھجا رہا ہو. تو اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بغض صحابہ کی دلیل ہے. یہ اس کی علامت ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی کبھی طور پہ کوئی بغض ہے. قرآن نے کس قدر تعریف کی ہے. میں جب یہ سورہ فتح کی آخری رکوع پڑھتا ہوں تو عجیب وجب کی کیفیت ہوتی ہے. فرمایا محمد رسول اللہ، کیسے پیارے الفاظ ہیں. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہے، جو بھی محمد کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل اور کافروں پہ بڑے سخت. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا تو کسی کو تو رکوع میں اور کسی کو سجدوں میں دیکھے گا. یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ رکوع اور سجود دکھلانے کے لیے نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا سجدوں کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ خدا کے سامنے جھکنے والے اور پرہیزگار لوگوں کے چہرے ہیں. جب مکہ فتح ہوا، مکہ جس دن فتح ہوا، فاتحانہ انداز سے صحابہ کرام داخل ہوئے تو ہندا بڑی سخت دل عورت تھی، ابو سفیان کی بیوی. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. ہندا ابو سفیان کے پاس آئی. اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام رات کے وقت کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے رات کے وقت، فاتحانہ فوج جب داخل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیا کچھ عیاشی کرتی ہے. شراب کباب کی محفلیں چلتی ہیں، دشمن کی عورتوں کو اٹھا کے بھاگ لیتے ہیں. یہ منظر ہوتا ہے فاتحانہ قوم میں. ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی. اس نے دیکھا کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھتی ہوں کہ یہ جب مکہ انہوں نے فتح کیا تو یہ کرتے کیا ہے. تو اس نے دیکھا مسجد حرام بھر گئی ہے صحابہ کرام سے. پوری رات آہوزاری، پوری رات، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں رب کو پکار رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ کے سامنے. ہندا نے صبح ابو سفیان سے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں. ابو سفیان نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہی ہے، جس جماعت کے خلاف میں ساری زندگی لڑتا رہا ہوں، تو میری بیوی ہو کر اس کے خلاف جو ہے اس کے حق میں دستبردار ہو رہی ہے. تو ہندا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بچپن سے لے کے آج تک مسجد حرام میں ایسی عبادت نہیں دیکھی اور عبادت کا یہ انداز نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انداز ہے. فاتحانہ قوم ہے، مگر شراب پینے کے بجائے، زنا کرنے کے بجائے، تکبر سے کرنے کے بجائے بیت اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر ایسے خدا کے سامنے ساری رات روئے ہیں یہ لوگ. خدا کی قسم یہ مذہب برحق مذہب ہے، یہ باطل مذہب نہیں ہو سکتا. ابو سفیان کو بھی ترغیب دی اور ابو سفیان جیسے سخت دل آدمی بھی ایمان لے آئے. تو میرے بھائی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو سفیان کیونکہ بعد میں ایمان لائے تھے، جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی اس غلطی کی تلافی کی ہے کہ ہم دیر سے ایمان کیوں لائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئے دور خلافت میں. حضرت عمر خلیفہ تھے مسلمانوں کے. ابو سفیان قوم کے سردار ملنے کے لیے گئے، ساتھ میں حضرت بلال بھی اور ایک تیسرے صحابی بھی. حضرت عمر کو جب بتایا کہ حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے بلایا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ غلام کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے. حضرت بلال تو غلام تھے، حبشی تھے، میں عرب کا سردار اور عمر مجھے بھی پہلے بلا رہے ہیں، ان کو پہلے بلا رہے ہیں.
ابو سفیان کے ساتھ جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان، جب اسلام دنیا میں کمزور تھا بلال حبشی نے اسلام کا ساتھ دیا اور ہم نے اسلام کی مخالفت کی. انہوں نے قربانیاں دی، یہاں تک کہ جب اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا تو میں بھی مسلمان ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو گئے. اب خدا کی قسم اس دنیا کی عزت اور ذلت کی بات نہ کرو، ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی تم رسوا ہو جاؤ. لہذا اس رسوائی کی تلافی ایسے ممکن ہے کہ اب مدینہ میں زندگی گزارنے کے بجائے سرحدوں پہ نکل جاؤ اور خدا کے دین کے لیے لڑتے رہو اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ کہا اور ابو سفیان نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور اس کے بعد بقیہ زندگی اسلامی سرحدوں پہ گزاری ہے. مدینہ چھوڑ کے گئے، یہاں صبح شام مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ، جلیبیاں کھانے اور حلوے کھانے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں. صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے مدینہ سے باہر نکلے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ مدینہ مدینہ نہیں کرتے رہتے تھے، وہ مدینہ سے باہر نکلے. تو ساری زندگی جہاد میں گزاری، ساری زندگی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ساری زندگی جہاد میں گزری ہے. سندھ جو فتح ہوا ہے نا، جس میں آج ہم بیٹھے، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں فتح ہوا ہے. تو میرے بھائی اس لیے صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور کسی ایک صحابی کا انکار، کسی ایک صحابی سے نفرت ہماری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے سارے صحابہ کا انکار کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی اتباع کا شوق عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جس طریقے پر صحابہ کرام نہیں چلے وہ نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. اگر ہے تو منسوخ ہو چکی ہے. وہ صحابہ کا عمل اس کی علامت ہے کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نظریے کو مضبوط فرمائے اور صحابہ کرام کی کامل محبت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.